إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی گئی جو آپ سے پہلے رسولوں کو نہ کہی گئی ہو، یعنی ہر زمانے میں ہر رسول نے وہی دعوت دی جو آپ دے رہے ہیں، اور ہر زمانے میں ان کی قوم نے وہی اعتراضات کیے، وہی باتیں کی، وہی الزامات دیے جو اس وقت آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں جب آپ وہ دعوت لے کر اٹھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو اس کا رد عمل بھی پھر ایک جیسا ہی ہوگا، الزامات لگیں گے، نئے نئے تقاضے سامنے آئیں گے۔ ان میں ایک تو وہ تھا کہ جی کھانے پینے میں یہ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے، اس کے لیے ہمیں پھر اولیاء اللہ کے ساتھ قصے جو ہے وہ ذرا بیان کرنے پڑے کہ جی فلاں نے اتنے سال نہیں کھایا، اور فلاں نے اتنے سال، اور فلاں نے شادی نہیں کی، اور فلاں نے ساری زندگی کپڑے نہیں پہنے، اور فلاں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، یعنی کچھ ایسے کام جو عام آدمی نہ کر سکتے ہیں، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ عام بندہ روٹی کھاتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، بچے پال رہتے، لوگوں کے نزدیک ان میں ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا، حالانکہ رزق حلال کے ساتھ بچے پالنے والا ولی اللہ ہی ہے۔ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو اسی طرح یہ کہ جی اولاد ان کی کیوں ہو کے مر جاتی ہے، یہ بھی ایک اعتراض۔ آج بھی اگر کسی توحید والے کے یہاں اولاد نہ ہو یا ہو کے مر جاتی ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی بزرگوں نے پکڑا ہوا، یہ گستاخ ہیں۔ رسولوں کو بھی یہ کہا گیا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، آپ کو کہا تھا نا ہمارے الہوں کے بارے میں زبان نہ کھولیں، گستاخی نہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہمارے الہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا، ان کی پکڑ میں آئے ہوئے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ پھر تم سارے اپنے الہ اکٹھے کر لو اور کوئی کسر نہ چھوڑو، اور نہ مجھے مولت دو، اور جو میرا بگاڑنے تم بگاڑ لو۔ اسی طرح جان کنی کے عالم میں کل بھی ایک سوال آیا تھا کہ جی میرے والد صاحب جو تھے وہ بہت نیک انسان تھے، کبھی کسی کا برا نہیں انہوں نے سوچا، کوشش کی کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، صبر کرنے والے تھے، زیادتی نہیں کرتے تھے، رزق حلال کھاتے تھے، لیکن ان کی جان بڑی مشکل سے نکلی۔ تو کچھ سہیلیاں اور کچھ پڑوسنے اور وہ کہتی ہیں کہ جی کوئی ایسا گناہ کیا ہوا تھا انہوں نے جو ہمیں معلوم نہیں تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو بس اس کی وجہ سے رگڑا دیا اللہ پاک نے۔ اور بعض دفعہ یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے گناہگار جو ہے وہ جٹ پٹ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ جلدی سے مر جاتا تھا مجھے اس پر رشک آتا تھا کہ نیک بندہ ہے، لیکن جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی کا عالم دیکھا اس کے بعد میں نے کسی پر رشک نہیں کیا کہ اگر نیکی کی وجہ سے جان آسانی سے نکلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، جبکہ آپ اتنی تکلیف میں رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رو کے کہتی ہیں کہ ہائے میرے ابا کی تکلیف، اور آپ نے فرمایا تیرے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ بار بار پانی والے اس میں ہاتھ مارتے تھے اور چہرے پہ ملتے تھے. تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بعض لوگوں کا کچھ نیکیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے ذمہ ہوتی ہیں، تو اللہ پاک فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ ان کے بدلے میں اس کی جان نکالنے میں آسانی کرنا، تاکہ یہ مجھ سے اس حال میں ملے کہ اس کا کوئی حق میرے اوپر نہ ہو. لہذا وہ نیکیاں وہاں خرچ کر دی جاتی ہیں. اور کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے سوائے چند ایک، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان گناہوں کے عوض اس کی جان ذرا مشکل سے نکالنا، تاکہ یہ مجھ سے ملے تو اس پر کوئی عیب نہ ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہوش و حواس جان دی. عام بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تکلیف کی اذیت کی وجہ سے، اور بے ہوشی میں اس پر جو مرضی ہے گزرتا رہے. لوگوں کے لیے وہ بے حس و حرکت ہوتا ہے، لیکن اس کی دنیا میں وہاں جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں ہم نظر نہیں آتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے صدقے، کیونکہ اس سے زیادہ مشقت کوئی نہیں ہے، بہت پر مشقت ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو جانوروں میں اونٹ جو ہے وہ سب سے لدو جانور ہے، زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے لیکن اور زیادہ دور تک چلتا ہے. تو اونٹنی جو ہے اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی اور وہ وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی اور اپنی بے بسی سے اپنی گردن زمین پر ٹیک دیتی تھی. اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتر جایا کرتے تھے کہ اس کی مشقت ختم ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وہ جو مشقت تھی وہ یوں سمجھیں کہ پہاڑ اس وقت رکھا ہوتا تھا حضور پر. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن کے اس کلام کے وزن کو آپ کی زبان کے صدقے آسان کر دیا لوگوں کے لیے پڑھنا. آپ کو پتا ہے سوائے جبرائیل کی کوئی فرشتہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کے ساتھ نازل ہوا ہے. سردی میں حضور کے پسینے چھوٹ جاتے تھے تو حضور پر نازل ہوا اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہوا. اور حضور نے جب ہمیں سنایا تو ایک انسان نے دوسرے انسان کو سنایا، جس طرح آپ حافظ صاحب سے سنتے اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپ کی زبان ہے جس نے اس بوجھ کو آسان کر دیا. یہ سرناہ بلسانک. ایک دفعہ مشورہ ہو رہا تھا اور ایک صحابی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا غالباً حضرت زید بن ثابت بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور کا چوکڑی مار کے بیٹھے، تو حضور کا جو گھٹنا تھا وہ ان کے گھٹنے کے اوپر رکھا ہوا تھا. تو سورہ النساء کی آیت جو تھی وہ پہلے نازل ہو چکی تھی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. اس میں غیر اولی الضرر نہیں تھا. آیت میں یہ کہا گیا کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے مومن اور اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے مومن برابر نہیں ہیں. تو اس میں جو نابینا تھے حضرت ابن ام مکتوم، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا کیا قصور ہے، یعنی میں کیوں محروم ہوں اس عادت سے. تو اللہ پاک نے اس میں پھر ایکسیپشن دی، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر. اس کا وزن اتنا تھا کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اچانک میرے گھٹنے پر اتنا وزن پڑا کہ میں نے سمجھا پہاڑ میرے گھٹنے پر آ گیا ہے اور میں اپنا گھٹنا نیچے سے گھسیٹ نہیں سکتا. یہ حالت تھی. تو میں نے چونک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ پر وحی کی کیفیت تھی. صرف یہ غیر اولی الضرر نازل ہوا تھا، یہ وزن تھا. اور جن پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے کیا حال ہوگا، یہ پہاڑ اٹھا کے رکھنا اتنی دیر. اب یہ کافر یہ کہتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ، بعث بعد الموت، سمجھتے مٹی بن گئے تو بس گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتا، ان پہ کیوں آتا، کیا خاص بات ہے ان میں. یاکلوا مما تاکلون منہ یشربوا مما تشربون، جو تم کھاتے ہو وہ بھی یہی کھاتے ہو، کسی اور چکی کا آٹا تو نہیں کھاتے، وہی پانی پیتے جو تم پیتے ہو. پھر فرق کیا، انما انت بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر ہو، تم پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتا بھائی.
اور ہم اگر اتنے گندے ہیں فرشتہ نازل نہیں ہو سکتا تو ہماری ضرورت ہی کیا مسلمان ہونے کی؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ سیدھا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اور تاتین الملائکہ، فرشتہ ہمارے پاس سیدھا کیوں نہیں آتا؟ تمہارے اندر تحمل نہیں ہے۔ اللہ پاک منتخب فرماتا ہے، انبیاء کا انتخاب ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے اور ان میں وہ صلاحیتیں رکھی گئی ہیں کہ جو یہ تحمل کر سکتی۔ تو وہ کہتے جی ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ او نرا ربنا، ہم رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ اللہ پاک نے کیوں ضد لگائی ہوئی ہے؟ اس کی ضد کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، معلق ہو جائے زمین و آسمان کے درمیان، کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر اس طرح ایمان لانا ہوتا دیکھ کر تو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ پاک کو عالم ارواح میں سے ہی جنت میں لے جاتا۔ یہ کھکھیڑ کیوں مول لیتا؟ یہ دنیا بناتا کیوں؟ امتحان میں سے گزارتا کیوں؟ ایمان کی ویلیو، اور اتنی ویلیو کہ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بندہ جنتی ہو جائے اور دائمی زندگی اسے مل جائے اور وہاں کی نعمتیں مل جائیں۔ ہم دنیا کی مشقتیں یہاں کرتے، کون سی مشقت ہے جو نہیں گزرتی؟ لیکن ہم پاکستان میں اپنا گھر تک نہیں بنا سکتے، کرائے میں رہتے رہتے مر جاتے، اور وہاں اتنے محلات، باغات، وہ نہریں، اور پھر یہ کہ دائمی زندگی ہے، وہ ایسا نہیں کہ درمیان میں غربت آ جائے گی، ہمیشہ انہی میں رہنا ہے۔ وہ صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں مل جائے۔ جنت ہمارے ایمان کے بدلے ہے، اعمال کے بدلے نہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عملوں کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم جنت کے سٹیزن ہیں، شہری ہیں وہاں کے، تو ایمان کی وجہ سے ہیں۔ اعمال کی وجہ سے نعمتوں میں کمی بیشی ہوتی۔ دیکھیں ایک جو بیلچا مارنے والا یہاں مزدور ہے اور یہاں کا جو سفیر ہے ہمارا، ان کا سٹیٹس ہے کہ دونوں اس پاسپورٹ کی وجہ سے پاکستانی ہیں۔ پیسے جس کے پاس زیادہ ہوں گے، بیلچے والا رکشے پہ سفر کرے گا تو وہ لیموزین میں چلا جائے گا، لیکن وہ پیسے کی وجہ سے ہے، نیشنلٹی پاسپورٹ کی وجہ سے۔ جنت کے شہری ہم کلمے کی وجہ سے ہیں، سزا بھگت کر بھی ڈیپورٹ ہوں گے جب ہم، تو اپنی اوریجن کو ڈیپورٹ کیے جائیں گے۔ یہاں سزا سنائی جاتی ہے، ساتھ لکھا جاتا ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد اس کو خارج دولہ کر دیا جائے، ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ کہاں؟ اس کے نیٹو کنٹری میں۔ جہنم جو ہے وہ اصلاً اعدت للکافرین ہے، وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسلمان کی جیل ہے جہاں سے اس نے نکلنا ہے، کافر کا وطن ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ جیسے یہاں کسی لوکل کو سزا ہوگی تو اس کے بعد سزا بھگتنے کے بعد وہ ڈیپورٹ تو نہیں ہوگی، یہیں رہنا اس نے۔ تو بات نکل گئی ہے، آپ کو بھی یاد نہیں جی۔ تو ایمان کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اگر ہمیں جنت مل رہی ہے تو یہ کیوں ہے؟ دیکھ کر ایمان لانے کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں نا۔ آپ نے ایک بندے کو دیکھا اور آپ نے مان لیا کہ یہ فلاں بندہ ہے اور یہ فلاں ملک کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان اصلاً کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں اور آپ نے مان لیا۔ who haven't seen and yet believe، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں اور ایمان لے۔ جس دن رب سامنے آ جائے گا اس دن ایمان کی ویلیو ہی کو نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ۔ فتح کس کو کہتے ہیں؟ کھولنے کو۔ افتح، کھولو، دروازے پہ لکھا ہوتا ہے۔ یوم الفتح، جس دن سارے پردے کھل جائیں گے اس دن کافروں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قالوا ربنا سمعنا وابصرنا فارجعنا، اللہ جی ہم نے سن بھی لیا، ہم نے دیکھ بھی لیا، اب ہمیں بھیج دے واپس۔
انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، صرف ایمان نہیں یقین آ گیا کہانی، اب اس کی ویلیو کوئی۔ وہ جیسے ہمارے یہاں حکایتیں مشہور ہیں نا مختلف نیک لوگوں کی، اسی طرح عربوں میں بہلول کی حکایتیں بڑی، بہلول دیوانہ انہیں کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے دجلہ کے کنارے اور گھر بنا رہے تھے وہاں پہ، گیلی ریت کے اندر پاؤں دیا ہوا اور جھونپڑیاں بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ 1 درہم کے بدلے جنت میں محل لے لو۔ زبیدہ پاس سے گزری تو اس نے، جو اس کے ساتھ محافظ تھے یا عملہ تھا، پروٹوکول تھا، ان سے کہا کہ یہ 1 درہم دے دو بہلول کو، اور اس کو کہو کہ زبیدہ کے لیے ایک الاٹ کر دو۔ اس نے 1 درہم لیا اور پاس کھڑے ہوئے ایک یتیم کو پکڑا دی، اور اس محافظ کو کہا کہ زبیدہ کو بتا دو کہ تیری جنت ہو گئی۔ ہارون الرشید صاحب نے رات کو خواب دیکھا کہ وہ جنت میں گئے اور ایک بہت خوبصورت محل ہے، اور اس کے بعد زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو زبیدہ تو میری بیوی ہے، تو زبیدہ کا تو میرا بھی ہے۔ انہوں نے کہا ذرا اندر سے دیکھ لوں۔ فرشتوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ زبیدہ کا ہے۔ آنکھ کھل گئی، زبیدہ سے ذکر کیا، میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے۔ وہ ہنسی، اس نے کہا میں نے کل وہ بہلول اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا اور جنت میں محل بیچ رہا تھا 1 درہم کا، تو میں نے اسے دیا، تو میں نے تو مذاق میں دیا اس کو، تو وہ ہو گیا، مطلب ہے کام ہو گیا میرا۔ اب ہارون الرشید صاحب گئے اپنا داؤ لگانے کے لیے، بہلول اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ پاس سے گزر کر گیا، اس نے کوئی ویلیو نہیں دی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ خود ہی چلا گیا۔ اس نے کہا بہلول سنا ہے کل آپ کوئی محل بیچ رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں بیچے ہیں۔ اس نے کہا آج نہیں بیچنے؟ کہا آج بھی بیچنے ہیں۔ کہا تو اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا تیری آدھی بادشاہی۔ اس نے کہا بھائی کل 1 درہم کا آپ نے دے دیا زبیدہ کو، آج آدھی بادشاہی۔ کہا زبیدہ نے بغیر دیکھے لیا، تو دیکھ کر آیا ہے۔ اس دن یوم لا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ایمان لائیں گے بھی تو ایمان نفع نہیں دے گا۔ مجرد ایمان، اعمال الگ رکھیں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ یہ صرف لا الہ الا اللہ کیا کام کرے گا، تو یہ لا الہ الا اللہ صرف کیا کرے گا؟ تو آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، بس کرو، لا الہ الا اللہ اسے آگ سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا، اس کی اپنی الگ قیمت ہے۔ کلمے کی، توحید کی اہمیت پاسپورٹ کی سی ہے، اعمال اس پر لگے ہوئے ویزے ہیں۔ اگر پاسپورٹ جعلی نکل آئے، ویزے اصلی بھی ہوں تو وہ جعلی ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کیوں نہیں، اللہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں نازل کرتا، یا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، انہوں نے تکبر کی روش اختیار کیا کہ اللہ ان کے سامنے حاضر ہو کر ان سے سوال کرے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، حالانکہ نبی بشیرن و نذیرا، انذار اور بشارت کے لیے آتے ہیں، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، تمہیں بالکل اجازت ہے، اسی لیے تو پیدا کیا کہ جبر کوئی نہیں۔ جبر کی تو پوری کائنات بندھی ہوئی ہے، ایک مخلوق ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اللہ نظر نہ آئے، اللہ کے کام نظر نہیں آ رہے، تمہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا شیشے میں، یہ آنکھیں نظر نہیں آتی، یہ ناک نظر نہیں آتی، یہ کان نظر نہیں آتی، یہ چاند سا مکھڑا نظر نہیں آتا، یہ نعمتیں نظر نہیں آتی، تمہارے ابے نے بنائی ہیں۔ یہ سوال کیا کہ ہم خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے چیز کے بنائے؟ کوئی چیز بھی نہیں تھی، یہ خود سے بن گئے۔ خلقوا من غیر شیء، کسی چیز کے پیدا کردہ نہیں ہے یہ۔
خود پیدا ہو گئے. یہ ناک میں سوراخ انہوں نے سریا ابے سے رکھوا کے بنوائے تھے. ایک آنکھ معمولی آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر تو 2 ہفتے آپ کو پٹی لٹکائے رکھتا ہے, اور جس نے آنکھیں بنائی ایسے سیدھی بنا دی ہیں پانی کے اندر. انسان خدا تک جانا چاہے تو کائنات میں خدا کا سب سے بڑا گواہ خود انسان ہے, اور یہ گواہ بیٹھ جائے مکر جائے تو کیس سارا ڈوب جاتا ہے, پھر کسی اور چیز سے خدا ثابت نہیں ہوتا. سننا, سوچنا, تخلیق, ارادہ, بہت ساری صفات اللہ پاک نے تمہیں دی ہیں. تم تخلیق کرتے ہو, شیر جنگل کا بادشاہ تخلیق نہیں کر سکتا. تم اس کے لیے ون پونے پنجرے ایجاد کرتے ہو, نشاور گولیاں فائر کرنے والی ہر چیز, لیکن وہ بیچارہ اسی طرح شکار کر رہا اور اسی طرح کرتا رہے گا. تخلیق کی قوت تمہیں دی, ون پونی چیزیں بناتے ہو, کیا وہ بغیر بنائے بن جاتے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, یا انہوں نے خود کو خود بنا لیا ہے. اس وقت تم سوچ رہے تھے, کرسی لگا کر رحم مادر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جس طرح نائی کی دکان پہ جا کر کٹ پسند کرتے ہو, اشتہار دے کر, کیلنڈر دے کر کہ یہ والی کٹ بنا دو, شہنشاہ کٹ, اس طرح تم پسند کر رہے تھے کہ یہ والا بوتھا بنا دو میرا, یہ والی ناک بنا دو. کس نے فیصلہ کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں اس نے چاہ تمہاری ترکیب کی, اسمبلنگ کی. وہی ناک ہے, وہی آنکھیں ہیں, وہی ہونٹ ہیں, وہی کان ہے, یہی تو 5-7 اسپیئر پارٹس ہیں جن کی وجہ سے تم خوبصورت بھی ہوتے ہو اور بدصورت بھی ہوتے ہو. صرف ان کی اسمبلنگ میں ورائٹی ہوتی ہے. کسی کی آنکھیں اندر سب کے ڈیلے کا ایک ہی جیسا سائز ہوتا ہے, اسمبلنگ میں ورائٹی ہے. کسی کی تھوڑی آگے کر کے لگائی ہے, موٹی ہوگی, یا کسی کے پیچھے کر دی. آنکھ کا ڈیلا ایک جیسا ہوتا ہے, دانت 32 ہی ہوتے ہیں, تھوڑیاں مختلف ہوتی ہیں. یہ کون چن رہا تھا اور کس سے تخلیق کیا ہے؟ ایک ہی مادہ تخلیق ہے, ورائٹی دیکھ لیں آپ. ایک ہی باپ کی اولاد, ایک ہی ماں کی اولاد, ورائٹی دیکھیں, عقل میں دیکھیں, شکل میں دیکھیں. کون ہے؟ وہی خدا ہے. خدا تک پہنچنا ہو تو بس آنکھیں بند کر لو, سب سے شارٹ کٹ رستہ جو ہے خدا تک ڈائریکٹ فلٹ, وہ خود انسان کے اندر سے جاتی ہے. اور جب انسان خود کو بھول جائے تو رب پھر اسے اپنے تک آنے کا اور کوئی رستہ نہیں دیتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کے اندر کا دروازہ بھی پھر بند ہو جاتا. اولئک هم الفاسقون. فرمایا انہوں نے تکبر کیا ہے. عاجزی ہوتی تو خدا مل جاتا, خدا کی تلاش ہوتی تو خدا مل جاتا. یہ خدا کی تلاش میں نہیں نکلے, یہ خدا کو حاضر کرنا چاہتے ہیں سامنے, جس طرح لوگ جن حاضر کرتے. لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا, اور انہوں نے بغاوت کی یہ بات کہہ کر. یوم یرون الملائکۃ, فرشتے یہ دیکھیں گے. جان کنی کے عالم میں فرشتے آ جاتے ہیں. مومن بھی مرنے سے پہلے فرشتے دیکھ لیتا ہے, کافر بھی مرنے سے پہلے فرشتے دیکھ لیتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ, کاش تم وہ منظر دیکھو جس وقت کافروں کو فرشتے موت دیتے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ, فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے, جان نکالو. وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, ان کی منہ پر, ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ. آج تم سزا چکھو گی اس کی جو تم اللہ کے خلاف بولا کرتے تھے, جو جھوٹ بولا کرتے تھے تم اس کے خلاف, اور تم تکبر کرتے تھے اس کی آیات سے. اور مومن بھی مرنے سے پہلے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, کوئی غم نہ کھاؤ, کوئی ڈر نہ کرو, بالکل, اور ہم سے بشارت لو اس جنت کی جس کے وعدے تم سے کیے جاتے تھے.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اگرچہ تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں، دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل میں آئے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس کے علاوہ بھی جو ان 32 دانتوں سے مانگو گے تمہیں ملے گا۔ دنیا میں تو دعائیں پوری نہیں ہوتی، کسی کو کچھ بھی یہاں حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے، ہم کو تو نہ ملا۔ بہادر شاہ ظفر بھی کہتا ہے ان حسرتوں سے کہہ دو، پورا ہندوستان، پورا پاکستان، بنگلہ دیش، برما اس کے انڈر تھے، اور کیا حسرتیں لے کر مرا ہے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حسرتیں دنیا میں پوری نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ ہے جہاں منہ سے جو نکلے گا وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور رحیم کی طرف سے یہ مہمانی ہے۔ نزل اس انٹرٹینمنٹ کو کہتے ہیں جو نازل ہوتے ہی مہمان کو آپ ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں۔ وہ باقی جو بریانیاں پکاتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے نا، اس وقت جو بھی آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں اس کو نزل کہا گیا کہ تم بے فکر، ابھی تو تمہارا نزل ہوگا، جان نکلتے ہی تمہارا نزل ہوگا، اور پھر جنت قیامت کے دن پھر تم اس بڑی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جبکہ یہاں مرتے ہی وہ فرعون والا حساب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اس کو آل فرعون کو پھر وہ عذاب نے گھیر لیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا اس کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وہ آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح و شام، اور تمہیں یہاں میوزیم میں لگا نظر آتا ہے۔ یہ اس سے پوچھو کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کا بدن یہاں محسوس کر رہا ہے اس کو۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں دے وہ دن کوئی بشارت کا دن نہیں ہوگا مجرموں کے لیے، وہ بغلیں بجانے اور خوشیاں منانے کا دن نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس دن تو وہ جان چھڑاتے پھریں گے، کچھ چھوڑ دو، واپس جانے دو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے ان کے ان عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں۔ مشرک کے جو اعمال ہیں، جو لوگ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ سراب ہے جس پانی نظر آتا ہے لیکن پانی نہیں۔ اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے سخت طوفان والے دن راکھ رکھی ہو تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس طرح۔ اگر توحید نہیں ہے، اگر ایمان میں گڑبڑ ہے، اگر شرک عقیدے میں، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر کوئی شخص شرک کرتے کرتے مر گیا، مرتے بھی اس نے توبہ نہیں کی، اگر توبہ کی ہے تو اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔